السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ آپ کو ڈر نہ لگے، اسٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں، ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ اسٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی اسٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ اسٹوری ہم سے شیئر کی ہے زبیر احمد نے۔ چلیے سنتے ہیں زبیر احمد کی اسٹوری انہیں کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام زبیر احمد ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں ایک لانگ روٹ ڈرائیور ہوں۔ زیادہ تر سامان لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ اس ایک رات میں ہوا وہ میں آج تک کسی کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں پایا۔ یہ واقعہ تقریباً 2 سال پہلے کا ہے، جب میں لاہور سے ملتان کی طرف ایک لوڈ لے کر جا رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ سڑکیں ویران تھی اور ہلکی ہلکی دھند نے ماحول کو اور بھی زیادہ سنسان بنا دیا تھا۔ میں تقریباً رات کے 1:30 بجے عبدالحکیم کے قریب پہنچا۔ میری گاڑی میں پیٹرول کم ہو رہا تھا اور مجھے جلدی کسی پیٹرول پمپ کی تلاش تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اگلے پیٹرول پمپ تک نہ پہنچ سکا تو مشکل ہو جائے گی۔ پھر کچھ ہی فاصلے پر مجھے ایک پیٹرول پمپ نظر آیا۔ دور سے اس کی لائٹس چل رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے کافی سکون ملا۔ میں نے گاڑی اس طرف موڑ لی۔ جیسے ہی میں پیٹرول پمپ کے قریب پہنچا، مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ پمپ کی تمام لائٹس آن تھیں مگر وہاں کوئی ہلچل نہیں تھی، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی آدمی۔ میں نے گاڑی آہستہ آہستہ اندر لے جا کر ایک مشین کے پاس روک دی۔ انجن بند کرتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے مجھے گھیر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آوازیں اس جگہ تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے ہارن بجایا لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے دروازہ کھولا اور نیچے اترا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی اور میرے جسم میں ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ آفس کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا۔ میں نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ میرا دل تھوڑا بے چین ہونے لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید سب لوگ سو گئے ہوں گے یا کہیں اندر ہوں گے۔ میں آہستہ آہستہ آفس کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جھانکا۔ اندر ایک میز تھی، ایک کرسی اور زمین پر کچھ سامان بکھرا ہوا تھا، لیکن کوئی انسان نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ آواز دی، اس بار تھوڑی اونچی، بھائی جان پیٹرول چاہیے؟ خاموشی، صرف میری اپنی آواز کی ہلکی سی بازگشت۔ اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے واپس مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف دیکھا اور اسی لمحے مجھے لگا جیسے کوئی میری گاڑی کے پاس کھڑا ہے۔ میں نے فوراً غور سے دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بس وہم ہے۔ میں نے خود سے کہا۔ میں واپس گاڑی کی طرف آیا اور دروازہ کھولنے لگا، لیکن جیسے ہی میں نے ہینڈل پکڑا مجھے صاف محسوس ہوا کہ گاڑی کے اندر کوئی بیٹھا ہے۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میں نے آہستہ سے شیشے کے اندر جھانکا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک سایہ سا مجھے نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا، لیکن اب سیٹ خالی تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور سوچا کہ یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بار بار چابی گھمائی، انجن بس ایک ہلکی سی آواز دیتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میری گھبراہٹ اب بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران اچانک پیٹرول پمپ کی مشین خود بخود چلنے لگی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نوزل اپنی جگہ سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی اسے پکڑ کر استعمال کر رہا ہو، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر ایک آواز آئی، بہت ہلکی، جیسے کسی بچے کی، رک جاؤ۔
یہ آواز سن کر میں ساکت رہ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ آواز پھر آئی، اس بار تھوڑی واضح، پیٹرول بھروا لو ورنہ نہیں جا سکو گے۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے؟ لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں ہوا، صرف وہی نوزل جو اب بھی ہل رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا قدم، اور جیسے ہی میں مشین کے قریب پہنچا مجھے اپنے کان کے بالکل قریب کسی کی سانس محسوس ہوئی۔ میں جم گیا، ایک سرد برف جیسی سانس، اور پھر وہی آواز بالکل میرے کان میں، ہم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ میں چیخ کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے پوری طاقت سے چابی گھمائی اور اس بار گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور وہاں سے گاڑی بھگا دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں سیدھا سڑک پر آ گیا اور تیز رفتاری سے چلنے لگا۔ کچھ فاصلے پر جا کر میں نے ہمت کر کے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ پیٹرول پمپ وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی عمارت، جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ سب دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، اندھیرا، صرف خالی سڑک۔ میں نے اس رات کے بعد کبھی اس راستے پر اکیلے سفر نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پیٹرول پمپ اب بھی نظر آتا ہے، لیکن صرف ان لوگوں کو جو اکیلے ہوتے ہیں۔ آج بھی جب میں رات کو ڈرائیو کرتا ہوں اور پیٹرول کم ہونے لگتا ہے تو میرے کانوں میں وہی آواز گونجتی ہے، پیٹرول بھروا لو ورنہ نہیں جا سکو گے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھا، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ اگر آپ کبھی رات کے وقت سنسان سڑک پر کوئی روشن پیٹرول پمپ دیکھیں تو وہاں رکنے سے پہلے 2 بار ضرور سوچئے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے خالد محمود نے۔ چلیے سنتے ہیں خالد محمود کی سٹوری، انہی کی زبانیں۔ میرا نام خالد محمود ہے اور میں گجرانوالہ کا رہنے والا ہوں۔ میں پچھلے 10 سال سے بس ڈرائیو کر رہا ہوں، زیادہ تر لاہور سے سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے روٹس پر گاڑی چلاتا ہوں۔ میں نے سڑکوں پر بہت کچھ دیکھا ہے، حادثے، جھگڑے، لمبے سفر، تھکن، لیکن جو کچھ میرے ساتھ اس ایک بارش والی رات میں ہوا وہ نہ میں کبھی بھلا سکا ہوں، نہ ہی کسی کو ٹھیک طرح سے سمجھا پایا ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً 4 سال پہلے کا ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا، مونسون اپنے عروج پر تھا اور اس دن بھی شام سے ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں لاہور سے گجرانوالہ کی طرف مسافروں سے بھری بس لے کر نکل رہا تھا۔ راستہ ویسے ہی مشکل تھا اور بارش میں تو اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ سڑک گیلی، جگہ جگہ پانی جمع اور سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی لائٹس آنکھوں کو چبھتی رہتی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ اور احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے جب ہم برید کے قریب پہنچے۔ بارش اس وقت بہت تیز ہو چکی تھی۔ وائپر پوری رفتار سے چل رہے تھے مگر پھر بھی سامنے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمام مسافر خاموش تھے، کچھ سو رہے تھے اور کچھ موبائل دیکھ رہے تھے۔ میں پوری توجہ سڑک پر رکھے ہوئے تھا کہ اچانک مجھے دور ایک تیز روشنی نظر آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی گاڑی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہو۔ میں نے اپنی گاڑی کی رفتار کم کی، لیکن جیسے جیسے وہ روشنی قریب آ رہی تھی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ گاڑی سیدھی لائن میں نہیں آ رہی تھی بلکہ ہلکی ہلکی لہراتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے ہارن بجایا، بار بار بجایا، لیکن وہ گاڑی سیدھی ہماری طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک ایک زوردار آواز آئی، ایسا لگا جیسے کوئی چیز ٹکرائی ہو۔ میں نے فوراً بریک لگائی، بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ مسافر گھبرا گئے، شور مچنے لگا۔ میں نے جلدی سے باہر جھانکا، سامنے سڑک کے بیچ میں ایک کار الٹی پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں فوراً نیچے اترا اور بارش میں بھاگتا ہوا اس کار کی طرف گیا۔ کار بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، شیشے ٹوٹے ہوئے، دروازہ ایک طرف کو مڑا ہوا۔ میں نے اندر کو جھانکا۔ ایک آدمی اسٹیئرنگ پر جھکا ہوا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت بے جان و حرکت پڑی تھی۔
پچھلی سیٹ پر ایک چھوٹا سا بچہ، جسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ پھنس چکا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگائی اور آخر کار وہ کھل گیا۔ پہلے میں نے بچے کو نکالا، وہ بالکل خاموش تھا، پھر عورت کو اور آخر میں ڈرائیور کو۔ بارش اب اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنے کنڈکٹر کو آواز دی کہ ایمبولینس کو کال کرے۔ ہم نے تینوں کو سڑک کے کنارے لٹایا لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں وہیں کھڑا بارش میں بھیگتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کچھ دیر بعد پیچھے سے ایک اور گاڑی آئی، پھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس رات مجھے ایک عجیب چیز محسوس ہوئی۔ جب میں نے آخری بار اس بچے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اس کی آنکھ کھلی ہے۔ میں چونک گیا۔ میں نے دوبارہ دیکھا، وہ بالکل ساکت تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے۔ اس کے بعد پولیس آئی، ایمبولینس آئی اور ہمیں وہاں سے جانے دیا گیا۔ میں بس لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اگلے ہفتے پھر بارش ہوئی اور میری ڈیوٹی دوبارہ اسی روٹ پر لگ گئی۔ میں پہلے ہی پریشان تھا لیکن خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات تقریباً وہی وقت تھا اور جیسے ہی میں مرید کے قریب پہنچا، بارش اچانک تیز ہو گئی۔ میرا دل اب زور سے دھڑکنے لگا اور پھر مجھے وہی روشنی نظر آئی دور سے، ایک گاڑی بالکل ویسی ہی لہراتی ہوئی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ میں نے ہارن بجایا، وہی منظر، وہی رفتار اور پھر ایک زوردار آواز۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ بس رک گئی۔ میں ساکت رہ گیا۔ میرے مسافر حیران تھے کیونکہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مجھے وہی الٹی ہوئی کار نظر آ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ بارش ویسے ہی برس رہی تھی۔ میں اسی جگہ گیا جہاں پچھلی بار کار تھی۔ وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، صرف خالی سڑک، اور پھر میں واپس آ گیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے بس چپ چاپ گاڑی آگے بڑھا دی۔ لیکن یہ سب یہیں ختم نہیں ہوا۔ ہر بار جب بھی بارش ہوتی اور میں اس جگہ سے گزرتا، وہی حادثہ دوبارہ ہوتا، وہی روشنی، وہی آواز، وہی کار، وہی لوگ۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب میں اکیلا نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک دن میرے ساتھ بیٹھے کنڈکٹر نے بھی اچانک کہا، بھائی وہ سامنے کیا ہے؟ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں وہ کار۔ میں نے فوراً بریک لگائی۔ اس دن ہم دونوں نے وہ حادثہ دیکھا اور جب ہم باہر گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اس روٹ پر جانا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی ڈیوٹی تبدیل کروا لی، لیکن آج بھی جب بارش ہوتی ہے اور میں کہیں سڑک پر ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہی روشنی کہیں نہ کہیں دوبارہ نظر آ جائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا تھا، ایک یاد، ایک سایہ، یا کوئی ادھورا لمحہ جو بار بار خود کو دہرا رہا ہے، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ حادثہ اب بھی ہو رہا ہے، اور شاید ہر بارش والی رات میں کوئی نہ کوئی ڈرائیور اسے دوبارہ دیکھتا ہے۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔